نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہیں، جناب صدیق اکبر ہیں. ایک بندہ بار بار حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ تنقید کر رہا ہے، بار بار. حضور خاموش ہیں. جب اس نے حد کر دی تو حضرت صدیق اکبر بولے، فرمایا تو غلط کہہ رہا ہے، میں اس طرح کا نہیں ہوں. فرمانے لگے ابو بکر تیرے سرانے رب نے فرشتہ کھڑا کیا تھا. جب حضرت صدیق اکبر نے جواب دیا تو کریم محبوب اٹھ کے چلے. حضرت صدیق اکبر پیچھے دوڑے کہ یا رسول اللہ، جب تک وہ باتیں کر رہا تھا بیٹھے تھے اور جب میں نے جواب دیا تو آ گئے. حضور فرمانے لگے ابو بکر تیرے سرانے رب نے فرشتہ کھڑا کیا تھا. جب وہ بولتا تھا تو تیری طرف سے فرشتہ جواب دیتا تھا. فرشتہ بول رہا تھا جبھی تو میں بھی چپ تھا. فرشتہ تیری طرف سے جواب دے رہا تھا. اور فرمایا جب تو بولا ہے تو فرشتہ چلا گیا تو میں بھی اٹھ کے آ گیا. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، آپ کے والد صاحب کا انتقال ہو گیا. 3 دن تعزیت کے لیے بیٹھے، باہر نکلے. ایک بندہ آپ کا حاسد تھا، مخالف تھا، اور سارا علاقہ جانتا تھا کہ آپ کا مخالف ہے. جب بہت سارے لوگ تھے چوک میں، وہ بھی سامنے سے آیا، السلام علیکم کے بعد کہنے لگا ابو حنیفہ سنا ہے آپ کے والد فوت ہو گئے؟ فرمایا ہاں. کہنے لگا اپنی ماں کا نکاح میرے ساتھ کر دو، اماں کا نکاح میرے ساتھ کر دو. جملہ سخت تھا پر بات تو شرعی تھی نا، غیر شرعی تو نہیں تھی. تو امام صاحب کے ساتھ جو شاگرد تھے، عقیدت مند تھے، انہوں نے تلواریں نیام سے نکالنی. فرمایا چپ کر جاؤ بھائی، ہم کو لوارث ہیں. حضرت امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ساری ہمت سمیٹی، ہمت جمع کر کے کہنے لگے میاں تم نے کہا ہے میں اپنی ماں کا نکاح تیرے ساتھ کر لوں تو عدت گزر لینے دے، میں تیرا نام لے کے اماں سے بات کروں گا. اگر وہ تیرے ساتھ نکاح کرنا چاہے تو مجھے اعتراض کوئی نہیں. اوئے ہوئے ہوئے، دل دریا سمندروں ہی ڈونگے، کون دلاں دیاں جانے. دل تو ٹوٹ گیا نا. یہ کہہ کے اپنے دوستوں کے بازو تھامے اگلے چوک میں گئے. وہ بندہ دھڑام سے زمین پہ گرا، دھڑام سے گرا، روح ہی پرواز کر گئی. لوگ کہنے لگے حضور اسے کیا ہوا؟ آپ فرمانے لگے اس نے سمجھا تھا میں لوارث ہوں، اسے کچھ بھی نہیں ہوا. ابو حنیفہ کے صبر نے اس کی جان لے لی.